توجہ، آخر حضرت عثمان غنی پھر چھت سے اوپر سامنے آئے. ادھر اب غور سے سننا ذرا. بلوائیوں کو بلا کر کہنے لگے او بلوائیوں، تم میں سارے لوگ تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہو. اگر تمہیں نہیں پتا تو ارد گرد میں صحابہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کیا میں وہی عثمان غنی نہیں ہوں؟ جب مدینے میں ہم آئے تھے پانی مدینے میں نہیں تھا، ہر طرف پانی کھارا تھا، میٹھا پانی پینے کو نہیں ملتا تھا. حضور نے اعلان فرمایا تھا اور کون ہے وہ بندہ جو میرے روما جو پورے مدینے میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے اس کا ڈھول آزاد چھوڑ دے، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت میں کنواں عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا جس نے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے آزاد کیا تھا. اور آج تم نے وہی پانی مجھ پہ بند کر دیا ہے، میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں لیکن پینے والا پانی تم نہیں آنے دے رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جب حضور نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا تھا مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب اس کو ہم وسیع کرنا چاہتے ہیں، کون ہے جو جگہ خرید کے دے؟ اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں تم گواہ ہونا، میں نہیں فلاں بن فلاں کی جگہ کو خرید کر کے اللہ کے لیے اسے زمین میں وقف کیا تھا. کہا ہاں وہ آپ ہی تھے. فرمایا اسی مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو. پھر فرمایا او بلوائیو کون ہے وہ؟ جب جیش عسرا تیار ہو رہا تھا حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو اپنی یہاں پہ رقم لائے تو اللہ جنت دے، میں نے ساز و سامان دیا تھا. سب کہنے لگے ہاں تمہیں نے دیا تھا. کہا پھر مجھ سے کس کا بدلہ لے رہے ہو؟ پھر فرمایا تھا تم گواہ ہو جاؤ وہ کون تھا جس کے بارے میں حضور نے جبل ابی سبیر پہ یا جبل احد پہ کھڑے ہو کے کہا تھا ابو بکر صدیق ہے، عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے. کیا تم مجھے ان نیکیوں کا صلہ دیتے ہوئے آج مجھ پہ پانی بھی بند کر رہے ہو، آج مجھے مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے ہو، آج مجھ پہ ظلم کیے جا رہے ہو؟ سب نے کہا ہم ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتے، بس ہمارا ایک مطالبہ ہے یا خلافت چھوڑو یا لڑنے کو تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا میں جان تو دے سکتا ہوں. آخر کار مولا کائنات آئے، توجہ بس میں اختتام کے لیے مولا کائنات آئے عثمان غنی کیا ہے اجازت دو نا ہمیں، ہم اپنا کچھ کام کر دکھائیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی میری پریشانی ختم ہو گئی ہے، غم خلق ہو گئے ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اندھیرے کافور ہو گئے ہیں، اب میں خوش ہوں. ادھر اب میں خوش ہوں. اے عثمان غنی کیوں خوش ہو؟ فرمایا ابھی سے تھوڑی دیر پہلے مجھ پہ غنودگی سی طاری ہوئی ہے، میرے خواب میں سرکار آئے. حضور میرے خواب میں آئے، خواب میں آ کر سرکار نے 2 ڈول پانی کے لٹکائے. بولو 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 بولو. حضور نے 2 ڈول پانی کے لٹکائے اور سرکار نے فرمایا او عثمان 2 راستے ہیں، ادھر 2 راستے ہیں، جو مرضی تو چن لو، ہم تمہیں اسی راستے پہ آنے کے لیے ہم تیار ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک راستہ تو یہ ہے ابھی ان بلوائیوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور تمہاری راہ آسان کر دی جائے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا. اور دوسرا راستہ یہ ہے تم روزے میں ہو، آج افطاری ہمارے پاس کرو. فرمایا علی مجھے سرکار نے دعوت دی ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا ایک جملہ میرا سن لو. کبھی وہ وقت تھا کہ جناب عثمان غنی نے حضور کو اپنے گھر دعوت دی تھی، پچھلے جمعے والی یاد ہے نا، اپنے گھر دعوت دی تھی. آج سرکار دعوت دینے آئے ہیں عثمان تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. جناب عثمان غنی مولا کائنات سے کہتے ہیں علی میں نے آج افطاری حضور کے پاس کرنی ہے، میں نے اس آپشن کو قبول کر لیا ہے. عصر کے بعد حضرت عثمان غنی نے وضو فرمایا،
اپنا لباس سے بے تن فرمایا، ویسے آپ تہبند باندھا کرتے تھے، اس وقت آپ نے پجامہ پہنا کہیں بے پردگی نہ ہو جائے میرے جب میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت عثمان غنی تیار ہو گئے۔ اے عثمان غنی یہ تیاری کیسی ہے؟ فرمایا رخت سفر باندھ کے دنیا سے آخرت کو جا رہا ہوں۔ یہ ساجد دھاج کیوں رہے ہیں؟ بس میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نصیر ملت نے کہا ہے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم